قرأ آیت نمبر 40 نکال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ. یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھی سے، فَارْہَبُونَ، ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے جو، انزلتو، میں نے اتارا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، اولا، سب سے پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بہی، اس کا، ولا تشترو، اور نہ بیچو، نہ حاصل کرو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی، وإیایا، اور صرف مجھی سے، فاتقون، ڈرو، ولا تلبسوا، اور نہ ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا، اور نہ چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم، اور جب کہ تم، تعلمون، جانتے ہو، واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون، اور کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور ہو تم، تتلون، پڑھتے، الکتاب، کتاب، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے، واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ، البتہ بہت بڑا مشکل ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر مشکل نہیں، عاجزی اختیار کرنے والوں پر مشکل نہیں، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں انسانیت کی تاریخ کا جہاں سے آغاز ہوا اس کا ذکر کیا. کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ، اور شیطان کے ساتھ کلیش کیوں ہوا اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا. انسان باہر سے آیا ہوا، اس سیارے کا نہیں ہے، یاد رکھیں. کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے آیا. اس کا جسم اسی مٹی سے تیار ہوا، لیکن روح اس کی باہر سے آئی ہے. یہ قسم کا ایلین ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، ادھر کا نہیں ہے.
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑی مشہور نسل کا ذکر کیا، وہ تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یہ عبداللہ کے معنوں میں ہے۔ یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سارہ سلام علیہ، ایک بیوی آپ کی ہاجرہ سلام علیہ۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے 14ویں رکوع تک سارا انہی کا تذکرہ آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ہاجرہ سلام علیہ، ان میں سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام والدہ سمیت کہاں سیٹل ہوئے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں اللہ اکبر ان کی شادی ہوئی، ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ عرب جتنے بھی ہیں ان کی 12 بیٹوں کی تقریباً اولاد میں سے ہیں۔ یہ سارے کیا کہلائے؟ بنی اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اچھا، ان میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، آخر میں آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سب نبیوں کے سردار بن کر ہیں۔ ادھر دوسری بیوی جو پہلی بیوی تھی، یہ تو دوسری تھی نا حاجرہ سلام، وہ پہلی تھی بڑی، سارہ سلام علیہ۔ ان میں سے بیٹا پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا یعقوب علیہ السلام۔ ہاں جی، اب یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ سارہ سلام علیہ اپنے اولاد سمیت کہاں سیٹل تھی؟ فلسطین کے اندر، ملک شام میں، وہ وہاں پر سیٹل تھی۔ اچھا، اب یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا عبداللہ، یعنی اسرائیل۔ اسرائیل مانا اللہ کا بندہ، اسرا قیدی اور ایل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ 40 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ اب سیدہ سارہ سلام علیہ کے جو پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، ادھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے میں سے ایک بیٹے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یہ 12 بیٹے کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل۔ وہ کہلائے بنی اسماعیل اور یہ کہلائے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، ڈاڈا ہکو ہے دوہا کا۔ ٹھیک ہے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، اب سیدنا یعقوب علیہ السلام، ہاں جی، یہ جو اسرائیل تھے ان کے جو آگے یہ وہیں پر ہی رہے۔ ہاں جی، اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑا مقام اور مرتبہ، خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے چچا ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور دادا کے بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ کتنا فضیلت ملی ان کو، اللہ اکبر۔ تو اب یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈالا کنویں میں، بکتے ہوئے یہ پہنچے مصر میں۔ مصر میں ایک وزیر نے، 40 نمبر آیت سورہ بقرہ، مصر میں ایک وزیر نے ان کو خرید کر کے اپنے گھر بیٹا بنا کر پالا۔ ایک واقعے کی وجہ سے یہ چلے گئے جیل میں۔ ٹھیک ہے، جیل میں خواب کی تعبیر بتائی اور ملک کا حکمران نے اپنے پاس بلا کر ان کو تخت ان کے حوالے کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو کنعان کے اندر رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں۔ کنعان فلسطین کا علاقہ ہے، تو کنعان سے انہوں نے اپنی فیملی کے افراد تقریباً 70 قریب تھے، ان کو شفٹ کر لیا کہاں؟ مصر میں۔ اب مصر کے اندر چونکہ اپنی حکومت ہے جی، اب یہاں رہے۔ یوسف علیہ السلام تک تو اسلام کا بول بالا رہا، دین پھیلا بھی صحیح، ان کی کاوشیں تھی۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں میں رہا، ٹھردی ٹھہر گئی تھے، مردی مر گئی، ٹھنڈا ہوتا گیا کام۔ جب ٹھنڈا ہوتا گیا تو کیا ہوا؟ جو مقامی قبطی قوم تھی، لوکل فرعون کی جو قوم تھی، وہ غالب آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اچھا، بنی اسرائیل تقریباً 450 سال تک غلامی میں رہے۔ کتنے؟ 450 سال غلامی کے اندر رہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ احرام مصر یہودیوں کی ذلت کے نشان ہے، یاد رکھے۔ مصر میں جو ہے احرام مصر 200 کلو کا ایک پتھر ہے، اسے 22 لاکھ پتھر بڑے احرام پر لگے ہوئے ہیں۔ کرینوں کا وجود نہیں تھا، اور اس وقت کیسے مار مار کے 10 کمانڈمنٹس انہوں نے ڈاکومنٹری تیار کی، یہودیوں کی ذلت کا نشان، کیسے کوڑے مار مار کے کتنے کچلے گئے، مارے گئے، اور ان سے انہوں نے احرام مصر بنوائے۔ بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، موسیٰ علیہ السلام۔ اب فرعون کیا کرتا تھا؟
اللہ اکبر. فرعون نے ان کی افرادی قوت کو روکنے کے لیے کہ ان کے مرد جو ہے نا تاکہ کل کو حکومت کے مقابلے میں نہ آ جائیں، تو کیا کیا، ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. 1 سال کے قتل کرتا ہے، 1 سال کے چھوڑ دیتا تاکہ لیبر کے طور پر کام ہے. عورتوں سے ان کو کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو ہماری عیاشی کے کام آئیں گے، کھیتوں میں کام کریں گے، کیونکہ مصر زراعتی ملک ہے. اب وہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کو اللہ اکبر جب ان کی پیدائش ہوئی اللہ اکبر ان کی والدہ کے دل میں ڈالا، انہوں نے ٹوکرے میں ڈال دیا، اور وہ جو فرعون جس بچے سے بچنا چاہتا تھا اللہ نے اسی کی گود میں پالا. لے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر شہزادوں والی زندگی بسر کرتے رہے. ایک واقعے کی وجہ سے کہ جھگڑا ہوا، ان کا مکہ لگا، بندہ مر گیا، ان کے ورن جاری ہوئے، یہ وہاں سے ہجرت کر گئے مدین 10 سال رہے، شادی ہو گئی وہاں پر. واپسی آ رہے تھے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے اللہ اکبر ذمہ داری دے دی ان کو. وہاں سے آئے فرعون کے دربار میں، ہارون السلام موسیٰ علیہ السلام آ کر 9 نشانیاں دکھائیں، فرعون نہ مانا. آخر بنی اسرائیل کو لے کر یہ کہ جتنے بنی اسرائیل کب آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے دور میں کنان سے. اب ان کو واپس لے جانا، دوبارہ ہم کنان جاتے ہیں اپنے بڑے وڈیروں والے علاقے میں. فرعون چاہتا تھا اتنی لیبر نکل گئی تو کام کون کرے گا، سارے ہڑتال پر ہو تو کارخانہ تو ٹھپ، ملک ختم. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد کی. لاکھوں آدمی بنی اسرائیل کے راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے. اب آگے بحیرہ کلزم ہے، پیچھے فرعون کو فوجوں کا سمندر ہے، آگے پانی کا سمندر ہے. اللہ نے مدد کی، سمندر کے 2 حصے کر دیے. درمیان میں اچھا گٹر بند ہو جائے نا 1 ہفتہ اور پانی باہر آتا رہے. اب وہ کھل بھی جائے تو وہ کیچڑ اور وہ جو گندگی ہے وہ کتنے دن لگیں گے، اس کو مہینہ تو لگے گا سوکھتے سوکھتے، ٹھیک ہے جی، تب جا کر وہ کہیں آنے جانے کے راستہ قابل ہوگا. اب سمندر ہے جہاں پر نیچے کتنی دلدلیں اور کتنا ریت اور کتنا وہ چل، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، چلنے کے قابل ہو گئی سڑک. ہوا لگی، خشک ہو گیا، پانی ادھر رکا ہوا سارا. بنی اسرائیل کراس ہو گئے. فرعون نے کہا ابھی ان کو پھڑکا دو. اتنی عقل نہیں ہے، مات ماری گئی نا، اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کے لیے سمندر تو پھٹا نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے پھٹا ہے. اس کا مطلب ہے رب ان کے ساتھ ہے تو میں ابھی بھی بندے کا پتر بن جاؤ، لیکن نہیں بن. وہ جو اللہ اکبر اس نے آخری آدمی بنی اسرائیل کا کراس ہو گیا، اور یہ فرعون پورے فوج سمیت لشکر سمیت آ گیا سمندر کے اندر. اللہ نے پانی کو حکم دیا، فرعون اور فوج سمیت اللہ اکبر ڈبکیاں کھا کے مر گیا. اس کی لاش کو اللہ نے عبرت طور پر بچا کے رکھا. اب بنی اسرائیل کراس ہو گئے، غلامی سے نجات مل گئی. اب لاکھوں آدمی کے لیے کھانا پینا، اور آگے صحرا سینا ہے، لق و دق صحرا ہے جن کو تپتی دھوپ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا. بادل کی ڈیوٹی لگا دی، لاکھوں آدمی چلتے، وہ بھی چلتا، یہ رکتے وہ بھی رک جاتا، سایہ کا بندوبست ہو گیا. خوراک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اچھا بٹیرا کتنا مہنگا ہے جی، ہاں کوئی بٹیرے کی دعوت کرے گا تو 1 دفعہ کرے گا، کٹوری میں آئے گا تو 1 یا 2 بٹیرے آ جائیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں. 40 سال تک لاکھوں آدمیوں کو اللہ صبح شام بٹیروں کے جھنڈ بھیجتا، اور ان کے پاس آتے پھر یہ پکڑ لیتے، وہ اڑتے نہیں تھے. آپ ایک چوہا پکڑ کے دکھائیں نا ذرا، چڑیا ہلکی سی آٹ پیدا ہوتی ہے کیسے پھور کر کے، بٹیرا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ حساس ہوتا ہے. تو لاکھوں آدمیوں کے لیے صبح شام بٹیرے 40 سال تک. مزے نہیں آپ صاحب، منہ پانی آ گیا اسے. تو لاکھوں آدمی. اچھا پھر یہ نمکین ڈش، رات کو جس طرح اوس گرتی ہے نا، شبنم گرتی ہے، تو ایسے دھنیا کے بیج کی طرح سفید سفید پتہ نہیں چیڑا ٹائپ کو چیز ایسی ہوگی وہ گرتی. یہ انہوں نے ہاتھ لگا، من یہ کیا ہے، اس کا نام ہی من ہو گیا. اور یہ حلوہ بھی کھاؤ، اور یہ بھی 40 سال تک لاکھوں بندوں کے لیے مسلسل مل رہا ہے. دنیا کی کون سی فوج ہے جو لانگ مارچ کے دوران جس کو حلوے بٹیرے ملتے ہوں، بھنے ہوئے چنے یا پھر گھاس کھاؤ، درختوں کی جڑیں کھاؤ، یہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن ان کو حلوے بٹیرے ملے 40 سال تک لاکھوں بندوں کو، اتنے انعامات دی. پانی کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دیا چٹان کے اوپر مارے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے 12 سوراخ ہو گئے اور پانی اس میں سے چلتا گیا. لو مزے کرو. اب حکم ہوا کہ یہ تورات کتاب اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اب آزاد ہو گئے ہو، اب تورات کتاب پہلی آسمانی کتاب، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ قوم ہے جس کو سب سے پہلی آسمانی کتاب ملی ہے تورات.
اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، وہی آتی، صحیفے آتے تھے لیکن کتاب نہیں تھی، یہ پہلی کتاب ملی۔ اب وہ کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو آئے میں شائع کرنے لگے، ہاں جی، اور راجیہ مستان جوان، تو اب وہ کیا ہے جی، عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات لینے گئے، پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کر پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے ہوئے، پوجنے والوں کو سزا دی، قتل کی، اور اس کے بعد کیا ہے یہ کتاب ہے، ہاں جی، بمشکل انہوں نے کتاب کو تسلیم کیا، اور حکم ہوا وہ جو علاقہ ہے نا جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے تمہارے آبا و اجداد، وہاں پر بڑی قد کاٹ والی قوم ہے جبارین، انہوں نے کیا کر دیا، قبضہ کر لیا، جاؤ جہاد کرو۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کام بڑا مشکل ہے، تقسیم کر لیتے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائے جا کر جہاد کرے، علاقہ فتح ہو جائے، ہمیں بلانا نا، ہم گاڑا فنڈ لینے آ جائیں گے۔ یہ بیٹا آپ کا ربا تھو، اب سزا دی، کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا نا، 40 سال کے لیے کورٹ مارشل اللہ نے حرام کر دی اس زمین پر، ماں بھائی ادھر ہی بھٹکتے رہو، لیکن حلوے بٹیرے بند نہیں کیے، یہ بھی تو رب کا احسان ہے، قیدیوں کو حلوے بٹیرے مل رہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی عرصے میں موسیٰ ہارون السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ السلام فوت ہوئے، آخری جو نئی نسل تیار ہوئے، پرانے تھے نا غلامی کے دور کے، وہ مر کھپ گئے، ہاں جی، اور نئی نسل جو تیار ہوئی اس صحرا کے اندر یہ لڑنے مرنے والے تھے، آخر انہوں نے جہاد کیا، موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے یوشع بن نون، انہوں نے آخر جہاد کیا اور جا کر وہ علاقہ فتح کیا۔ علاقہ فتح کیا تو وہاں پر لگ بھگ ان کی طرف سے یہ 12 قبیلے تھے، وہاں پر پھر یہ آپس میں لڑتے تو ارد گرد کی کافر قومیں ان کو آ کر مارتی تھی۔ انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے آپ رب سے دعا کریں، ایک بادشاہ مقرر کر دے جو متفقہ طور پر ہم سب اس کے ماتحت ہوں گے اور جہاد کریں گے۔ جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، بمشکل انہوں نے، جناب طالوت کی فوج میں تھے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر بادشاہ جو کافروں کا بادشاہ تھا، 10 فٹ کا قد تھا اس کا، کتنا 10 فٹ کا قد تھا اس کا، جی جولیٹ انگلش میں اس کا جولیٹ کا لفظ ہے، جولیٹ، ہاں وہاں 10 فٹ کا اس کا قد تھا اور لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر غلیل میں رکھ کر مارا اس کے پیشانی پر، ہاں جی، قتل داؤد جالوت، جی وہ قتل ہو گیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے، ہاں جی، کہ کافروں کے اتنے بڑے بادشاہ جس کو سارے دیکھ کر جن کی ہاں جی ہوائیں نکلتی تھیں، انہوں نے ایک پتھر مار کے ہاں جی قتل کر دیا اس کو۔ تو جناب طالوت نے ان کو اپنا داماد بنایا، ہاں جی، اور ولی عہد بنایا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ طالوت کی وفات کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ہاں جی، ڈیوڈ سٹار یہ یہودیوں کا قومی نشان ہے، اور اس کو بڑا یادگار دور، جس طرح مسلمان خلافت راشدہ کو یادگار دور گنتے ہیں، اس طرح یہودیوں کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا دور بھی ہے۔ ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، پھر یہ جہاد ہوا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، یہ باپ بیٹا دونوں، خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ اللہ نے بڑا پھر وسعت ہوتی گئی، وہ یمن تک کا علاقہ فتح ہو گیا، ملکہ سبا یمن سے گئی تھی نا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اتنا ہو گیا۔ ان کے بعد پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا بنی اسرائیل میں، یہ جب یہ انبیاء علیہ السلام چلے گئے، پھر ان کے بعد مسلسل پیغمبر نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے کہ اب پھر ان کو ماریں بھی پڑتی رہی۔ وقت انصار بابل کا بادشاہ آیا، کتنی دفعہ ہیکل سلیمانی آ کر اس نے برباد کیا، تورات کے نسخے جلائے، یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا، اللہ اکبر۔ تو آخر کار ان میں عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے۔ مسلسل اس قوم کی، اب یہاں سے جو آگے بیان ہو رہا ہے نا، اس میں ان پر 10 انعامات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنے 10 ہی ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے، اور 10 ہی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ 10 انعام، 10 بدعمالیاں اور 10 ہی سزائیں اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہ وہ قوم ہے جو 4000 سال سے بھٹکتی ہوئی قوم ہے۔ اس قوم کا عروج کتنا ہے؟ 4000 سال کا، لیکن 2000 سال سے یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تھی فضیلت والی قوم، لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی، ان کو ایک تکبر تھا۔ اچھا، عیسائیوں کے پاس جاتے، آخر عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے ان کو دکھائے، لیکن انہوں نے من حوصل قوم ان کو رد کر دیا، اپنے طور پر صلیب چلا کے ختم کرنے کو، اللہ نے ان کو بچا کر آسمان پر اٹھایا۔ اس کے بعد 500 سال کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ 500 سال کا، 500-600 سال کا، ہاں جی، تو تقریباً 500-600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کا ہو گیا نا، یا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اچھا، تو تقریباً 500-600 سال کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم سے، بنی اسرائیل سے
جو انہی میں پیغمبر بھی آتے تھے، نبی رسول بھی آتے تھے، عزت ملی تھی ان کو، اللہ نے وہ چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی. اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بنی اسماعیل، وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، ان کو دے دی. اب یہ اسماعیلی اور وہ اسرائیلی دو ہو گئے. اب یہودی ہر طرف مار کھاتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کے اندر نشانے میں آخر زمانے میں ایک پیغمبر آنا ہے. تو عیسائی کہتے فکر نہ کرو، وہ پیغمبر آ گئے نا تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اب یہ مدینہ میں جو یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب، کھجوروں کے جھنڈ کی سرزمین تھی. نشانی بھی یہی تھی، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں رہتے تھے. کیوں؟ آخر زمانے میں آنے والے پیغمبر کے انتظار میں تھے. لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے نشانیاں دیکھی، پہچان لیا سب کو. لیکن جب دیکھا نا یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، حسد کھا گیا. وہ ہماری قوم کا کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ہائر اتھارٹی کا فیصلہ ہے نا کہ جس کو بھیجے. اب اللہ تعالیٰ ان کا پابند ہے، ان کو مشیر بنایا گیا. بتاؤ جی میں کس قوم میں سے بھیجوں؟ اس کا جواب دیا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن فرقان حمید میں. یہ یہودی نہیں تھے، اوس اور خزرج وہاں کے لوکل تھے، بلکہ یہ وہ تھے اوس اور خزرج جو قوم سبا جو بکھری تھی نا، یہ ان کے قبیلے وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہوئے تھے. اوس اور خزرج یہ انصار جو کہلائے تھے. اچھا، اور یہ یہودی الگ. اور یہ یہودی کیا کرتے تھے پھر؟ ان کا ایک تو تھا ٹونوں ٹوٹ کے جادو ٹونوں والا کام، یہ تھا. دوسرا یہ تھا سود پر قرضے دیتے تھے، جس کی وجہ سے پورے عرب کے قبیلوں کو انہوں نے دبا کر رکھا ہوا تھا. اس طرح آج ورلڈ بینک اور IMF نے پوری قوموں کو، دنیا کے قوموں کو دبا کر رکھا ہوا ہے. یعنی کیونکہ قرضہ بھی لینا ہے اس نے، اور پھر ایک مذہبی گدی بھی تھی ان کی. لوگ ٹونے ٹوٹ کے لوگ، کیونکہ ان کے پاس تو تھی مشرکین کے پاس رسوم و رواج، اور یہ کچھ عالم بھی تھے، اس وجہ سے ان کا لوگ لحاظ کرتے تھے. اور یہ کیا کرتے؟ پھر لڑاتے تھے، پھر اسلحہ بیچتے تھے اپنا. لو جی سود پر قرضہ لو. جس طرح امریکہ اور روس پوری دنیا کو لڑا کر اپنا اسلحہ بیچتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ان کا یہ کردار تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا، حسد سے بھر گئے کہ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایک تو میں تمہارا پابند نہیں کہ تم سے پوچھ کر پیغمبر بھیجوں، ایک دوسرا یہ کہ جو پیغمبر تمہاری قوم میں ہے ان کی کون سی تم نے عزت کی؟ کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا تم نے، تورات کو پسے پوچھ ڈالا، جادو ٹونوں کے پیچھے چل پڑے تم، اس رسم ساتھ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ کیا. یہ سارا کچھ اب یہ کچا چٹھا 14ویں رکوع تک ان کا بیان ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو اب فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اب تمہارے لیے آخری موقع ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے تو ہی نجات ہے، ورنہ نجات نہیں. اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا بنی اسرائیل. اب جہاں بھی بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوگا؟ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ہاں جی، ان کے بیٹے تھے ایک یہودا. ہاں جی، اسی سے پہلے ان میں کئی مر کھپ گئے 10 قبیلے، اور ایک یہودا قبیلہ جو تھا وہ یہودی کہلایا. اس وقت یہودیوں کے اندر 2 بڑے گروہ ہیں، ایک یہودی ہیں جوز، اور ایک دوسرے زیونسٹ سہونی. یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہودی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خون کے اندر جو یہودی ہے نا، وہ یہودی تبلیغ نہیں کرتے، دعویٰ نہیں دیتے. جو ہماری قوم میں جو یہودی ہے وہی یہودیت ہی رہے گا، آگے تبلیغ نہیں کرتے، دوسروں کو یہودی نہیں بناتے. لیکن جو سہونی ہیں یہ ہیں کہ پوری دنیا پر ہمارا ہولڈ ہونا چاہیے. زیونسٹ جو ہے، یہ جو سہونی ہیں اس وقت یہ سب سے بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے. گریٹر اسرائیل کا انہی کا منصوبہ ہے کہ پوری دنیا پر ہمارا ہولڈ ہونا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں، یہودی اللہ اکبر اور سہونی دونوں میں فرق ہے. سہونی وہ جو چاہتے ہیں پوری دنیا پر ہولڈ ہو، یہودی کہتے ہیں نہیں بس ہم اپنے دائرے تک ہی ہیں. یہ دونوں کا فرق ہے. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا اے بنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی. ذرا یاد کرو نا نعمتیں. واوفوا بعہدی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. کیا وعدہ تھا ان کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ تم اس طرح کرو، جو بھی میرا پیغمبر ہے اس کی تم نے تصدیق کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے اور میرے احکامات پر چلنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر میں کیا ہوں گا، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہیں عزتیں دوں گا، تمہیں اللہ اکبر وافر رزق دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں ٹھکانہ دوں گا، آخر کا اجر عظیم دوں گا، تو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اب تک تو تم یہودی تھے، اب تم مسلمان ہو گئے، لوگوں کا ڈر دل میں نہ لو بلکہ مجھ سے ڈرو تم۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فرمایا۔ وَآمِنُوا، اب کیا کرو، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا، قرآن ہے، اس کی تشریح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ مصدقا لما معکم، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات میں جو باتیں قرآن کے ساتھ اٹیلی کرتی ہیں، یہ گویا کہ وہ باتیں تو ہیں صحیح، لیکن جو قرآن جن کی تصدیق نہیں کرتا، جو مصدق کون تھا، اٹیسٹ کرنے والا، تو اٹیسٹ کرنا، جو چیز اٹیسٹ ہوگی، ویریفیکیشن جس کی ہو جائے گی وہ تو ہے یس، جس کی ویریفیکیشن قرآن نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے وہ ریجیکٹ، وہ تم نے اپنی طرف سے ایڈ کیا۔ تو اب قرآن ہے جج، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ مشرکین کے قبائل جا کر پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ تم بڑے عالم ہو، تمہارے پاس تورات ہے، یہ بتاؤ، ہم تو جاہل لوگ ہیں، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بتاتے ہیں تورات میں ہماری نشانیاں، ان کی نشانیاں ہیں؟ اب اگر کہتے ہیں تو لوگ کہیں گے پھر تم کیوں نہیں مان لاتے، اور کہتے ہیں نہیں ہیں تو کیا ہوتا، جھوٹ بھی ہوتا اور مسلمان سامنے رکھ دیتے یہ نشانیاں ہیں۔ اب وہ پتہ کیا کرتا، وہ چھوڑو جی یہ تو ہیں منکر بزرگوں کے، آج بھی ایسے کرتے ہیں، یہ تو اماموں کو نہیں مانتے، یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے، یہ تو نبی کے دشمن ہیں، بس ان سے یہ پوچھو، او بھائی جو بات ہے اس کا جواب دو، کلمہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور لگے ہو دوسرے طریقے پر، خود مانتے ہو 6 نمبروں میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، غیر کے طریقے میں ناکامی، اور جو ولی ہیں، پیر و مرشد ہیں، جو مفتی ہیں، جو مجتہد ہیں، جو امام ہیں، یہ بتاؤ یہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں؟ غیر نبی ہیں۔ جب خود مانتے ہو غیر نبی کے طریقے میں ناکامی، اللہ اکبر، تو پھر غیر نبی کے طریقوں پر کیوں چلتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ۔ اچھا جی یہ نہیں، یہ بتاؤ یہ طلاقیں 3 ہوئی ہیں کہ 1 ہوئی ہے، لگانا دوسری سائڈ پہ، اس کا جواب نہیں دینا۔ شادی ایک کرے لیکن نکاح بندہ کئی کر سکتا ہے، مفتی عبد القوی صاحب، ان کا فتویٰ ہے، مفتی عبد القوی صاحب، شادی ایک کرے لیکن نکاح کئی کر سکتا ہے، حلال ہے کہ نکاح کئی کر سکتا ہے، اخبار میں آئی، میڈیا پر شور مچا، میں تو اپنے فقہ کے مطابق کہہ رہا ہوں، حلال کرتے ہیں، ہم سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو مقصد کیا ہے، لگانا دوسرے، بالکل کردار یہود کے علماء یہی کرتے تھے۔ اللہ کی شان زیادہ ہے یا بندے کی شان زیادہ ہے؟ اللہ کی شان زیادہ ہے۔ اللہ جس جانور کو، بکری کو مار دے کہ تو مردار ہے، بندہ جس بکری کو ذبح کرے کہ تو حلال ہے، یہ کیا ہوا؟ اللہ کی ماری ہو کھاتے نہیں، اپنی ماری ہو کھاتے ہو، کیسا فلسفہ ہے شیطانی؟ پردہ دل کا ہونا چاہیے، بات سحر کا کیا پردہ، روٹی بھی دل میں کھا لیا کرو، ہاتھ کیوں لگاتے روٹی کو؟ تو ایسے شیطانی فلسفے خوبصورت بنا کر، تو اللہ سبحانہ نے فرمایا اب تم انکار کرو گے نا، تمہاری وجہ سے باقی لوگ انکار کریں، اس کا مطلب سب سے پہلے تم کافر بنے، دوسروں کو ترغیب تم نے کفر کی دی، ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر بھی آئے گا، ان پر بھی ہوگا، تم پر بھی آئے گا، تم نے اسٹارٹ کیا۔ فلا تشترو، اور نہ حاصل کرو، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے سامن قلیلا، چند ٹکے، اللہ کے قرآن کو جھٹلا کر کیا حاصل کر رہے ہو؟ مذہبی گدی، دنیا کا مال، چند ٹکے۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمن قلیلہ تو جائز نہیں ہے، اگر سمن کثیرہ جائز ہے، یعنی پیسے تھوڑے نہیں چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں پوری دنیا جہان کی دولت اکٹھی ہو جائے وہ سمن قلیلہ ہی ہے۔ کیا پایا انہوں نے؟ قلعہ کونا قاسم باغ پر بہت ذکر ملتانی کے عرس والے دن، تیسرا دن تھا،
سرکاری جلسہ جو ہوتا ہے سرکاری گورنمنٹ کے زیر نظام سے، گولڈا شریف کے مخدوم سید نصیر الدین شاہ نصیر وہاں پر مہمان خصوصی تھے. وہ جب کھڑے ہوئے، ہاں جی، پورے ملتان کے ان کے علماء کی ٹیم وہاں پر بیٹھی تھی، شاہ محمود سمیت، ہاں جی، وہ کھڑے ہوئے گولڈا شریف کے مخدوم، انہوں نے کہا، ان کا ویڈیو کلپ میں ہاں جی موجود ہے نیٹ کے اوپر، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ درباروں پر اللہ سے مانگو، ہاں جی، ہاں جی، درباروں پر آ کر اللہ سے مانگو، یہ درباروں والے کچھ نہیں دیتے. شاہ محمود اپنے عقائد کا تحفظ کرے، نام لے کر اس نے کہا، اخبار کا تراشا میرے پاس موجود ہے، ہاں جی، چاپلوس مولوی اور خطیب تمہارے آباء و اجداد کو اللہ اس کے رسول سے ملا دیتے ہیں، ہاں جی، یہاں پر آ کر تم ان کو ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعا کرو، ہاں جی، لیکن ان سے دعا کرنا. یہ انہوں نے بات کی، سارے چپ، ہاں جی، کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا جی اس تقریر کی کوئی ریکارڈنگ تو دو، کہتے ہے ہی نہیں، غائب کر دی. اخبار میں آئی بات، تراشا ہم نے محفوظ رکھا، لیکن اس سال کے بعد پھر دوبارہ بلایا نہیں. جب وہ اخبار کا تراشا رکھا، ان کے علماء کو دکھایا، دیکھیں جی، کہتے وال درباراں گتا تالے لا دوں، مطلب یہ آمدنی جو لگی ہے، سرانے نذرانے ماہانے چندے جو لگے ہوئے ہیں، مریدیاں جو آ رہی ہیں، سارے لوگ اللہ سے مانگنے لگ گئے، تو پھر ہمارا تو کھاتا ختم. تو وہاں پر بھی یہی تھا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کے بدلے تم چند ٹکے لے رہے ہو، کہ شرم کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ڈرو. لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. جب وہ بتایا نا کہ جی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں مجھے، ہاں وہ نشانیاں ہیں، لیکن ان میں تو وہ نشانیاں نہیں ہیں، وہ تو کسی اور کے بارے میں ہے. اس طرح سے کر کے آج بھی عیسائیوں کو جب کہا جاتا ہے انجیل کے اندر بشارتیں موجود ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو کسی اور کے بارے میں ہے، جی وہ تو روح القدس کے بارے میں، اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ حق کو باطل کا لباس پہنا کر گڑبڑ کیوں کرتے ہو، کہ پتہ نہ چلے لوگوں کو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، حق آیا تمہارے پاس، اس کو چھپا رہے ہو تم. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے ہو. کہ لا علمی میں غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، نہیں پتہ ہے، جان بوجھ کر یہ حق کو چھپاتے ہیں. پہلے کیا کہیں گے؟ یہ رفع دین جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کروائی تھی کہ بغلوں میں بت تھے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا چلو بت نکل جائیں گے، رفع دین کروائی، پھر تو ختم ہو گئی. اب یہ بتوں والی کہاں ہے روایت؟ سنتے ہیں ذرا، بتوں والی روایت کہاں ہے؟ دکھاؤ ذرا، چلو ہم بھی دیکھیں اس کو. اور نہیں جی وہ پہلے تھی بعد میں ختم ہو گئی. اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، پہلے تھی رفع دین بعد میں منسوخ ہے. اچھا بھی وہ منسوخ والی دکھاؤ جس میں رکوع کا لفظ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رکوع سے پہلے بعد کے رفع دین منع ہے. جی کہا جی ٹھیک ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے. اور نہیں جی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کرام رفع دین کر رہے تھے، نبی نے فرمایا گھوڑوں کی سرکش، گھوڑوں والی دموں کی طرح. بھائی وہ رکوع کے وقت ہے، اس میں رکوع کا لفظ ہے، وہ تو حدیث میں واضح ہے صحیح مسلم میں کہ صحابہ کرام اجمعین کہتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، ہم جب سلام کرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ بھی ساتھ اٹھاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ بھی ساتھ اٹھاتے. یہ حرکت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہیں پر ہاتھ رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ نہ اٹھاؤ سرکش گھوڑوں دموں کی طرح. جب واضح ہے، اور اس حدیث میں واضح ہے کہ رکوع سے پہلے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا. ہاں وہ کر لے کو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ پھر چینج ہو گیا، پہلے کیا ہے بت ہیں، پھر گھوڑے کی دم ہے، پھر بھئی امام کعبہ کرتا ہے، حنبلی کرتے ہیں، مالکی کرتے ہیں، شافعی کرتے ہیں، 4 امام فقہ کے، چاروں میں سے 3 امام کرتے ہیں الگ. ہاں اگر آپ حنبلی بن جائیں پھر کریں. بھئی قادری کہلاتے ہو، اصلی قادری نماز تو پڑھو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم میں قادری نماز بتائی، رفع دین کے ساتھ پڑھتے تھے، ہاتھ سینے پر باندھنا، آمین اونچی کہنا، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ وہ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا وہ کرتے تھے. آؤ قادری کہلانے کا شوق ہے، 11ویں دینے کا شوق ہے، غوث العظم کہتے ہو، نعرہ غوثیہ لگاتے ہو، قادری نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں جی جب یہ کہیں او جی پتہ نہیں کیا کہا مولوی صاحب کا جی تو ان کی کتاب ہی نہیں ہے تیرے کی، ان کی کتاب ہی نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہیں کہ ہے ان کی.
چھاپی ان کے کتب خانوں نے، حوالے دیتے ہیں خزانہ سنت میں، لیکن نہیں مانیں گے. تو جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں حق کو گڈ مڈ کر کے تاکہ پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. نماز کا نظام ان میں ختم ہو چکا تھا. جی نماز بعد جماعت کا نظام یہود میں ختم ہو چکا تھا. میں نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے بجائے ان کے اندر کیا تھا؟ سود پر پیسہ دینا. جو سودی ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کھینچ رہا ہے دوسروں کا مال، وہ دے کیوں؟ زکوٰۃ ہے دینے والا، سود ہے لینے والا. تو فرمایا نماز قائم کرو تاکہ اندر سے تمہارے تکبر، حسد، بغض، عداوتیں، کینے ختم ہو جائیں. اللہ کے آگے جھکو. اور یہ جھکنا، چرچ میں جائیں جھکتے ہیں نہیں، کرسی ہیں بیٹھے ہیں ہاتھ ساتھ ایسے کریں گے. یہودی جھکیں گے نہیں، کھڑے ہو کر تورات گیلنگ وال دیوار گرنے کے بعد ایسے ہل ہل کے، اس لیے کہتے ہیں ہمیں بھی قرآن ہل ہل کے نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، وہ بھی ایسے ہل 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 کے ایسے ایسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے یہاں بھی ایسے ایک رسم چل پڑی ہے ہل ہل. یہ ان کا ہے طریقہ، یہود کا ہے. اب ٹک کر بیٹھے ہل کے، ویسے بھی فوکس آؤٹ ہوتا ہے، دیکھیں نا یہ ایسے ایسے جی، رات بڑے ہو رہے ہیں چھوٹے ہیں، دماغ ہل رہا ہے. تو اب وہ جو ہے نا وہ ان کی یہ عبادت ہے. سر سجدے میں رکھنا یہ نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے. بدھ مذہب والوں کا میں نے ان کے سٹاپ پہ اللہ اکبر ان کا میں نے دیکھا، سرچ کی میں نے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ سیدھے زمین پر الٹے لیٹ جاتے ہیں، پورا فل ٹانگیں لمبی پوری اس طرح کر کے، اس طرح بچہ لیٹ جاتا ہے، اس طرح الٹے لیٹ. سجدہ نہیں ان میں، اسلام میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اچھا یہ بھی آپ بتا دو. ریسرچ ہوئی ہے کہ ہمارے جو بوڑھے ہیں انگریزوں کے، جب بڑھاپا آتا ہے تو ان میں یاداشت ان کی کم ہو جاتی ہے، اور دورے ان کو پاگل پان کے اب نارمل ہو جاتے ہیں، وہ عجیب عجیب حرکتیں، جس کی وجہ سے ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، اولاد اپنے ہاتھوں چھپڑاتی ہے. جبکہ مسلمانوں کے جو بوڑھے ہیں ان کی میموری تیز ہو جاتی ہے. وہ الٹا اگلی نسل کو بیٹا سر پہ کپڑا کیا کر، بیٹا کھانا نہیں کھایا، بیٹا خیال کرنا، بیٹا اس طرح. اور نئی نسل ماننے کو تیار نہیں، لیکن وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کمان دے رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ کرو. کیوں جی ہے ایسے کہ نہیں؟ کہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بوڑھے پاگل ہو رہے ہیں اور ان کے بوڑھے سمجھدار ہو رہے ہیں. اسکندر صاحب ایسے کہ نہیں؟ سروے کرنے والے نے ریسرچ کی، اس نے کہا بات یہ ہے دن میں اگر اتنا ٹائم کوئی شخص دل کا خون، دل پمپ کر رہا ہے نا خون، اور دماغ اوپر ہے، اس کا فلو، اب یہ جو اوپر جائے گا تو پریشر پڑے گا نا، اس کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، نیچے وہ جا رہا ہے. تو اگر دن میں اتنا ٹائم دل جو ہے اوپر ہو اور سر جو ہے وہ نیچے ہو تو خون کا فلو ادھر آئے گا، تو میموری آپ کی ٹھیک رہے گی، وہ کرے گی. وہ جو ٹائم اس نے کیلکولیٹ کیا نا، دن میں 5 دفعہ جو نماز پڑھتا ہے نا مسلمان، وہ اتنا ٹائم ہے جو سجدے میں ساتھ رکھتا ہے. وہ انگریز سروے کر کے اس نے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا دماغ یہ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اور ان کی اولاد ان کو اولڈ ہاؤس پھینک کے آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. یہ نہ بھی ہو، جس رب نے سر بنایا اس کے آگے کیوں نہ جھکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ نماز با جماعت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں آتا مسجد میں؟ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے جو کوئی مسجد میں نہ آتا نماز کے لیے، یا تو بیمار ہے، یا کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، یا کوئی سفر پر گیا ہے. تو فرمایا اتامرون الناس، لوگوں کو حکم دے تو بالبر، نیکی کا. اچھا اب ان میں سے کئیوں کی اولادیں، یہودیوں کی اولادیں اسلام قبول کیا انہوں نے. اور کہنے لگے جی بتائیں جی کیا واقعی نشانیاں ہیں نا؟ کہتے ہیں ہاں نشانیاں بس دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں، بول لیکن پھر ہم چھوڑ دیں اسلام؟ نہیں، ٹھیک ہے لگے رہو، ٹھیک ہے. ایسے کچی پکی بات کرنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل کرتے نہیں. تو لوگوں کو بتا رہے ہو دین ٹھیک ہے، دین ٹھیک. وانتم، اور تم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، تورات کے اندر نشانیاں موجود ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم.
بانی پاکستان لا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب گئے برطانیہ، وہاں پر جو لا کا بہت بڑا یونیورسٹی تھی، اس کے دروازے پر 3 بت لگے ہوئے تھے، اسٹیچو بنے ہوئے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو بت تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا گیور، انہوں نے اللہ سے قانون لے کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لا گیور، انہوں نے اللہ سے قانون لے کر دیا ہے، شریعت لے کر دیا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بت کے اوپر لکھا ہوا تھا لا میکر، انہوں نے خود بنایا ہے، قانون بڑا اعلیٰ ہے لیکن اللہ کی طرف سے نہیں۔ بانی پاکستان نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا، وہ وہاں داخل نہیں ہوئے، جن کا اتنا تعصب ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ بت بنایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یہ مانتے ہیں کہ کتنے پادری عیسائیوں کے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہسٹری آف عربین، اسلام، یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں وہ تھے بڑے بہترین ذہین سمجھدار، پوری قوم کو انہوں نے اجڑ قوم کو انہوں نے کھڑا کر دیا، دنیا کو حکمران بنا دیا، لیکن اللہ کے نبی نہیں تھے۔ عقل سے کام لو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وستعینوا، اللہ اکبر، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ صبر اور نماز یہ عمل ہے یا شخص کا نام ہے؟ عمل کا۔ کوئی بھی تکلیف پریشانی ہے تو پہلا کام ہے صبر، دوسرا ہے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پریشانی ہوتی آپ فوراً 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھتے، اللہ کیا کہ اچھا نماز پڑھیں گے تو کہیں گے نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ میں کیا پڑھیں گے؟ یا نعبد و یا نستعین، تو مدد نہیں سے مانگ، تو صبر اور نماز پڑھ، صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ صبر سے کہا اے صبر میری مدد کر، اے نماز میری مدد کر، یہ نہیں ہے۔ صبر کا عمل کر کے نماز پڑھ کے مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ اچھا وَإِنَّهَا، اور یہ کام لَكَبِيرَةٌ، ہے بڑا مشکل، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ صبر کرنا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اور نماز کو پر پابند رہنا، قائم دائم رہنا، کام بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ مگر علی الخاشعین، جو اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے نا، خشوع، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ کیوں؟ الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، رب کو کیا منہ دکھائیں گے، وانہم، اور دوسرا یہ کہ وہ الیہ، اسی رب کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب جانا اس اللہ کے پاس ہے، مر کر پہنچنا اس کی عدالت میں ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب ایسے خاشعین لوگوں کے لیے تو نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک نماز مس ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف میں پتھر پڑے، آپ نے بد دعا نہیں دی، مکہ میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اللہ اکبر، اوجریں ڈالی گئیں، آپ نے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورہ غروب ہونے کے بعد آپ نے ادا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اللہ ان کافروں، یہودیوں اور مشرکوں کی قبروں کو، گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری عصر کی نماز قضا کرا دی۔ کتنا دکھ تھا۔ تو جو نمازی ہے اس کے لیے وہ محسوس کرتا ہے، ایک نماز مس ہو جائے نا، وہ اپنے آپ کو چور محسوس کرتا ہے، لگتا ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے، اندر اندر جرم محسوس ہوتا ہے اس کی۔ تو جو خاشعین ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کی عدالت میں جانا ہے، لیکن جس کا رب پر ایمان نہیں، جس کا قیامت پر ایمان نہیں، اس کو نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اذان کی آواز، اذان تو بج رہا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، عذاب بنتا ہے، اوکے، یا کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اچھا چلو ڈانگ ٹپاؤ جا کر ہو کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو خاشعین ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ الحمدللہ ایک پاؤ مکمل ہوا، وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔